جی السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر موجود ہوں میں جی اپنے ایریے کے پارک میں، اور ہمارے ساتھ بڑی زبردست ایک شخصیت ہے۔ بیسیکلی ان کا تعلق لاہور سے ہے، نام ان کا جو ہے وہ سونا خان ہے، اور کافی دنوں سے بات چیت چل رہی تھی ملنے کی، تو آج فائنلی ایسا ہوا کہ ٹائم مل گیا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا۔ میں نے سوچا کہ چلیں ان کے ساتھ آج چھوٹی سی گپ شپ بھی ہو جائے، اور ان سے کچھ کویشچن پوچھے جائیں، کچھ انفارمیشن لی جائے، یا ایکسپیرینس جو انہوں نے کیا ہے وہ شیئر کریں آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ وقاص بھائی کیا حال ہے؟ آپ سنیں، آپ کیسے؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا۔ اچھا سونا بھائی، آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائے ہمارے سننے والوں کو۔ بہت بہت شکریہ وقاص بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا اور آپ کا بے مشکور ہوں میں۔ تو میرے ایک دلی خواہش تھا کہ میں آپ سے ملوں اور آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ آپ نے اپنے جتنے بھی باتیں اپنے یوٹیوب کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو وہ سارے اتھینٹک اور جینون ہیں، کیونکہ میں یہاں پر پہلے بھی رہ چکا ہوں، 6 ماہ یہاں رہ چکا تھا، اس کے بعد پھر میں واپس چلا گیا۔ تو یہاں پر تمام معلومات تو آپ ماشاءاللہ ڈال رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ جو آپ کی معلومات ہیں سب ماشاءاللہ ہر ایک لفظ بالکل صحیح ہے۔ وہ تمام، چاہے جاب کو لے کر ہو، چاہے وہ یہاں فیملی کے ساتھ آ کر خرچے کے حوالے سے ہوں، رہائش کے حوالے سے ہوں، بچوں کے سکول، بچوں کی میڈیسن، تمام ایوری تھنگ ہر معاملات میں ہوں، وہ آپ کا ہر چیز ماشاءاللہ جو آپ بتا رہے ہیں سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ کیونکہ یہاں پر لوگ اکثر بتاتے ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور، تو وہ کچھ بتاتے کچھ ہیں، تو بندہ جب یہاں آ جاتا ہے تو پھر کچھ اور دیکھ لیتا ہے کہ یار میں وہاں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا، یہاں تو کچھ اور ہے میرے ساتھ۔ تو جو چیزیں آپ کے معلومات آپ دیتے ہیں، میں اپنے تمام لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ کہ یوٹیوب کو دیکھیں، اور آپ کی باتیں جو ہیں یہ صحیح اور صحیح ہیں، کیونکہ یہاں پر اکثر لوگ یہ بھی مجھے، کیونکہ میں نے اکثر یوٹیوب پہ سنا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہوں یہ 1500 لیرے میں، 2000 لیرے میں آپ کا ٹھیک ٹھاک کھائیں گے پیئیں گے، اچھا آپ کا خرچہ وغیرہ ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا نہیں ہیں، جو آپ نے معلومات دی ہیں کہ ایک بندے کا اگر فیملی چھوٹی سی فیملی ہے تو جو آپ کے معلومات کے 3 سے 3500 لیرہ وہ اس کا گزارا ہو سکتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر لوگ اگر خواہش لے کر آتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی جاب کریں گے، جاب کر کے اپنا نظام چلائیں گے، تو آپ کی بات یوٹیوب پہ جو آپ نے بتائی ہے کہ جاب کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں نا قسمت ہے، اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی کرے، جس کی لک ہے نکل بھی آ جاتا ہے، تو یہ وہ کہنے کی بات نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یہاں پر اصل جاب نہیں ہے، اور جاب نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لینگویج ہے، ترکش لینگویج، یہ بیریئر ہے اس جاب کے بیچ میں۔ اگر آپ کو ترکش زبان آ رہی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے راستے مل جاتے ہیں، اور محنتی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں مہربانی کر لیتا ہے۔ اچھا خاصا یہ بتایا اس سے، یعنی کہ آپ نے بتایا کہ پہلے بھی آپ وزٹ کر چکے ہیں یہاں، جی۔ تو آپ فیملی کے ساتھ آئے تھے، سنگل آئے تھے؟ نہیں، میں پہلے سنگل آیا تھا۔ تو اس وقت اور آج کے ترکی میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اس ٹائم اور اس ٹائم میں بہت زیادہ فرق ہے، آپ کے تمام معاملات میں خرچے کے لحاظ سے، کیونکہ ترکی اب پہلے اگر ہم ایک چیز 2 روپے کے لیتے تھے تو آج وہ 4 روپے کی ہو گئی ہے، 5 روپے کی ہو گئی ہے، چاہے یہاں سستے اسٹوروں سے بھی کیوں نہ لیں، پھر بھی وہ ابھی، کیونکہ میں پچھلے 1 ماہ سے اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یار مجھے یہ چیز تو پہلے میں اتنے میں مجھے آ جاتی تھی۔ فی الحال اگر میں یہاں سستی کوئی لسی بھی لوں نا، لسی پہلے 2 روپے کی مل جاتی تھی، 1.5 روپے کی مل جاتی تھی، اب میں اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی لوں کسی سستی جگہ سے، تو وہ بھی اس کے بعد بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو گیا، اور یہاں پر مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور اس وقت رینٹ کے اور اب جو ہے وہ گھروں کے رینٹ، اس میں آپ نے فرق دیکھا ہے کہ سیم ہوئی ہیں؟ نہیں، رینٹ کے حوالے سے بھی بہت فرق آیا ہے، کیونکہ اس ٹائم تو یہ ہے کہ 1200 آئیڈیا دیں کتنا فرق ہے؟ بس یہ سمجھیں کہ 300-400 لیرہ ایکسٹرا۔ ہاں، 300-400 لیرہ اسی طرح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جو بل ہے بجلی پانی گیس کی، اس میں بھی اضافہ ہے، ٹیکس وغیرہ کے ریشو اضافہ ہوا ہے کہ سیم پہلے کی طرح ہی ہیں؟ نہیں، جہاں تک بل کا تعلق ہے وہ آپ کے یوز کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ آپ جتنا یوز کرتے ہیں تو اس پہ اگر ساری لائٹیں آپ چلائے رکھیں تو بجلی اس حوالے سے ہے کہ جیسے ہمارے پاکستانی لوگ یا لوگ آتے ہیں تو باتھ روم اگر ہاتھ دھونے کے لیے بھی جائیں تو لائٹ پہلے جلاتے تھے،
جی جی. بھائی اب پہلے آپ ہاتھ دھونے جا رہے ہیں تو چلو 2 منٹ ہاتھ ہی دھونا ہے نا, 1 منٹ ہاتھ دھو لیں, ہاتھ چک کر کے آپ ہاتھ دھو لیں. ہاتھ دھونے کے لیے بھی لائٹ جلاتے ہیں, لائٹ آن آف کرتے ہیں. تو اس طرح کے اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اگر کور کریں گے, احتیاط کریں گے, تو بل بجلی کے کم آئیں گے. اگر پانی ہے تو بالفرض اگر ہم برش کرتے ہیں, ٹوتھ برش کرتے ہیں, تو ٹوٹی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پانی بہتا رہتا ہے, تب تک ہم برش گھمائے رہ رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی چیزیں کرو گے تو بل اس حوالے سے آئے گا. یہاں جو بل آنا ہے نا, آپ کی جتنا جیسے ہمارے ملک میں یا کسی اور ملکوں میں آپ بل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پنکھا چلائیں گے تو ہمارا 1000 2000 آئے گا, تو جب بل آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو 5-6 ہزار کا آتا ہے, تو اس میں آپ بل میں دیکھتے ہیں یہ ٹیکس لگا ہوا ہے, یہ لگا ہوا ہے, وہ لگا ہے. یہ یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر جتنا آپ یوز کریں گے اتنا بل آپ کو آنا ہے, وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, تھوڑے سے ذرا اور نارمل ذرا ہوتے ہیں. جی جی. پاکستان میں آپ کس شہر سے ہیں؟ میں لاہور سے. لاہور میں کس ایریے میں؟ میں کینٹ ایریے میں رہتا ہوں, علامہ اقبال ایئرپورٹ. وہاں پر آپ کیا کرتے تھے, کوئی کاروبار, جاب؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی ہے. جو سب سے پہلے جو آپ نے یوٹیوب پہ یہ لوگوں کو یہ جو آ جاتے ہیں یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے, ہم کاروبار کریں گے, جاب کریں گے, پھر اپنے بچوں کا سفر گزار کریں گے. یہاں پر جاب نہیں ہے, پہلی بات. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. پاکستان میں آپ تو اب پاکستان میں اور یہاں پر اللہ نے جو میں نے ڈیسیجن اپنا اور اپنے بچوں کا لیا ہے, وہ اس لیے لیا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھاتا ہوں. میں آن لائن قرآن پاک پڑھاتا ہوں. میں بیسیکلی قرآن سے جڑا ہوا ہوں, قاری ہوں میں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے صدقے دیا ہے. تو میں نے جب قرآن پاک سے جڑا ہوا تو پھر میں نے ایک ایمان قرآن پاک پر, یوں بھی آپ کا ایمان ہو اللہ تعالیٰ کے, جب آپ قرآن, نماز, اللہ سے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں مہربانی کر دیتے ہیں. تو میں آن لائن پڑھا رہا ہوں. تو میں نے کہا وہاں بھی میں آن لائن پڑھا رہا تھا اور ہوم ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا, آن لائن بچوں کو پڑھا رہا تھا, اور یہاں بھی میں نے کہا چلو بچوں کا کچھ مستقبل بنے. تو یہاں پر بھی میرا سلسلہ اللہ. اچھا, وہاں سے پاکستان سے ترکی میں آنے کا آپ نے کیوں سوچا, ایسا کیا وجہ تھی کہ آپ نے سوچا کہ وہاں سے یہاں پر جو ہے وہ ود فیملی آپ مائگریٹ کر دیں, کیا ریزن تھی؟ اس کی ریزن یہ کہ پہلے وقت بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پہلے یہاں پر 6 ماہ رہ چکا ہوں. تو یہاں پر جو رہنے کے بعد میں جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ موسم کے حوالے سے, خوبصورتی کے حوالے سے, لوگوں کے اخلاق کے حوالے سے, عزت و آبرو کے حوالے سے, کوئی کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتا, کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا. آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, تو یہ تمام ایک ماحول دیکھا ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ ماحول یہاں پر بیسٹ ہے میرے اور میرے بیوی بچوں کے لیے. یہاں ایک جب اذانیں ہوتی ہیں مسجدوں میں تو ایک سکون, ایک کیفیت تیاری ہو جاتی ہے. جب اذانوں کی آواز آتی ہے, اذانیں آپ کو مل جاتی ہیں, ہلال سب کچھ مل جاتا ہے. اور یہ تمام معاملات میں دیکھ کر پھر میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ, اور خرچے کے حوالے سے بھی, اگر پاکستان اور ادھر, اگر پاکستان اگر آپ کا 30,000 خرچہ ہو رہا ہے تو یہاں آپ کا 40 50 20 10 15 20 ہزار کا فرق پڑے گا, اتنا آپ کا خرچہ یہاں پر ہوگا. تو اس حوالے سے جیسے آپ دبئی جا رہے ہیں یا کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں, کینیڈا کی طرف یا لندن کی طرف, وہاں جو خرچہ آپ کا ڈبل ہے. تو اس بات نسبت پاکستان سے ترکی کا جو خرچہ ہے تو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں پڑتا, تھوڑا بہت ہوتا ہے. تو پھر میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ نہیں یار, یہاں کا موسم زبردست ہے, یہاں کا ماحول اچھا ہے, اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ابھی کیونکہ ابھی 1 ماہ ہوا ہے تو ابھی میرے کارڈ وغیرہ اپلائی میں نے کر دی ہے کہ اللہ کا کرم سے میرے یہاں کے ریزیڈنس کارڈ اپلائی ہو گئے, اپلائی ہو گئے. تو میرے بچوں کا آگے, ابھی میرا ابھی تک. یہ تھا جب آپ یہاں پر آئے ود فیملی, آپ نے شروع میں یہاں پر کیا پرابلم دیکھی ریزیڈنس کارڈ کو لے کے یا کسی اپارٹمنٹ کو لے کے؟ آپ نے کوئی پرابلم کیا دیکھی, کوئی فراڈ, کوئی جس طرح کے سنتے ہیں یا اسٹوریاں, لوگ طرح طرح کی واقعے ہم سنتے ہیں, یہ ہو گیا, ہاتھ لگ گیا, پیسے لے گیا, دکھایا کچھ, کیا کچھ, اس طرح کی چیز کوئی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو لازمی جو ہے وہ شیئر کریں آپ. جی وقاص بھائی, یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے, اور یہ سوال آپ نے پوچھا ہے, اور اس کے بارے میں آپ نے یوٹیوب میں جو بھی باتیں بتائی ہیں آپ نے صحیح باتیں بتائیں. یہاں پر میں نے شروع میں بات کیا نا کہ ہاتھی کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور, ٹھیک ہے. یہاں پر TRC کارڈ مافیا, کمپنی مافیا, ایجنٹ مافیا, یہ انتہائی سرگرم ہے. لوکل اور ترکش کے پاکستانی نہیں, یہاں پر پاکستانی اور افغانی اور انڈین تو بہت میں نے کم دیکھے ہیں, مگر زیادہ جو پاکستانی ہے نا, پاکستانی میں نے بہت دیکھے ہر معاملے میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے. کیونکہ یہاں پر TRC کارڈ کے اوپر لاکھوں روپیہ لوگوں سے لوٹتے ہیں
और उनको कख का नहीं पता, ज़ीरो भी नहीं उनको पता कि टीआरसी कार्ड कैसे बनते हैं। किसी से बनवाते हैं, पैसे खुद लेते हैं, आधा अपने जेब में डालते हैं, अगले से फिर कागजात बनवाते हैं, आधा पैसा उसको देते हैं। फिर लोगों को प्रॉपर मालूमात नहीं देने के बाद वो किसी वजह से टीआर कार्ड रिजेक्ट हो जाते हैं। लोग लाखों रुपये यार खर्च करके अपने बीवी बच्चों का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर जब यहाँ आते हैं तो आप उनके साथ इस हद तक ज़्यादती करते हैं, इस हद तक हेरा फेरी करते हैं। क्या खुदा की खौफ आप लोगों में नहीं है? यार चलो 4 पैसे ले रहे हैं, अगर जहाँ पर 500 ले रहे हैं वहाँ 600, 700, 200 रुपया बढ़ कर लें, मगर अगले बंदे का काम तो करें। इस हवाले से लोगों को बहुत तकलीफ है। देखने में आता है कि ये ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर की वजह से ऐसा होता है। नहीं, लैंग्वेज लोगों को तुर्किश नहीं आती, जो नया आता नहीं कम्युनिकेट नहीं कर सकता लोकल लोगों के साथ। ज़ाहिर बातों को फिर हम ज़ुबान जैसे लोग हैं उनसे वास्ता हेल्प लेनी पड़ती है अपना काम करवाने के लिए। यही मेन फैक्टर है कि लैंग्वेज जो है यहाँ की। नहीं, ये भी हो सकता है, मगर असल ये चीज़ नहीं है। अगर आप एक रह रहे हैं, आपको तमाम रियल का पता है सब कुछ, तो फिर आप एक के साथ ज़्यादती क्यों कर रहे हैं? आप उसके कागजात डॉक्यूमेंट पूरे बनाएं, ठीक है। यहाँ रिहाइश के हवाले से और खाने पीने के हवाले से कोई इश्यूज़ नहीं है। असल जो इश्यूज़ हैं ये जो माफिया सरगर्म है ना, तो इमरान खान हमारे कहते हैं ना वज़ीर आज़म साहब कि मैं माफिया में घिरा हुआ हूँ। तो यहाँ पर ये जो माफिया है ना, तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए इन लोगों के हाथ कोई ना चढ़े। अगर इनके हाथ चढ़ गए तो समझे कि भाई इल्ला माशाल्लाह फिर कोई बच जाए जो अल्लाह उस पर मेहरबानी करे, बाकी बचने की उम्मीद नहीं है। आपके कागजात रिजेक्ट होने के, आपके पैसे लूटने के और तमाम मामलात, आप ज़ीरो होकर यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। और इस हद तक यहाँ पर हेरा फेरी है। खुदारा मैं इन आपके दोस्तों को, आपके जितने भी लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनको यही कहता हूँ कि वकास भाई की जो मालूमात हैं वो जेन्युइन है। मैं क्योंकि आने से पहले मैंने जितने भी यूट्यूब थे मैं सबका देखता था, सबको सुनता था कि उनकी बातों को, उनके तमाम चीज़ों को मैं देखता था कि यार वाकई ये जो कह रहा है ये ठीक है, ये कह रहा है ये ठीक है। क्योंकि ये तमाम बातों के बाद फिर मैं जो 6 माह रह कर आया हूँ वो मेरा तजुर्बा था। उस तजुर्बे को रख कर फिर मैं उनका हिसाब करता था कि यार ये बंदा सही कह रहा है। तो उस मामले में आपकी जो मालूमात हैं, आप जो लोगों को मालूमात देते हैं, ये आपके जेन्युइन मालूमात है और अच्छी मालूमात हैं। अच्छा, ये तो आपने यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पर, बाकी के तो आप सेपरेट करें ना, उनको यहाँ कारोबार करते हुए देखा है आपने? जब से आप यहाँ पर आए या पहले भी आप आए थे और अब भी आप यहाँ पर, आपने देखा है कहीं कि हर जगह तुर्की ही सिर्फ? यार ये बात अभी आपका बहुत अहम है वकास भाई। यहाँ पर अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानियों को हिदायत दे। एक तो वो गलत तरीके से आते हैं, इल्लीगल तरीके से आते हैं, इल्लीगल तरीके से आकर अपना भी बदनामी करवाते हैं, ख़ुद भी ज़लील ख्वार होते हैं और हमारे सोने पाकिस्तान की भी बदनामी करते हैं। तो जब आप इल्लीगल आते हैं तो आप कहाँ काम करेंगे भाई? एक तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो प्रॉपर एक होमवर्क करके आएँ कि यार हम जा रहे हैं, इतने पैसे साथ लेकर जाएंगे, इसमें ये काम हो सकता है। और उस आने से पहले, खुदारा आने से पहले ये चीज़ का ख्याल रखें कि यहाँ एक जेन्युइन ईमानदार आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार भाई का होना, मौजूद होना ज़रूरी है। वैसे आपका बहुत प्रॉब्लम आएंगे रिहाइश के हवाले से, आपको कारोबार के हवाले से और मामलात के हवाले से। आपको ज़ुबान नहीं आती, माहौल का नहीं पता, तो आपको परेशानी बहुत उठानी पड़ेगी। वहाँ आने से पहले यहाँ ऐसा दोस्त हो जिससे आप रब्ता करें, यार मैं आ रहा हूँ तो मैं कहाँ पर रहूँ, किस एरिए में रहूँ, होटल के हवाले से, रिहाइश के हवाले से आपका एक बंदा होना चाहिए जिस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, जिस पर आपको यकीन हो। और खुदा करे वो जो जिसके ज़रिए आ रहे हैं वो ईमानदार ही हो, ठीक है। तो नहीं तो फिर ये है कि वो आप उसको ईमानदार समझ रहे हैं, वो अंदर से आपको लूटने वाला काम करेगा। ठीक है, मुर्गा फंस गया, आओ और लूटो। तो ऐसा हुआ तो फिर आप यहाँ बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। मेरा मशवरा, अगर वकास भाई आप तजर्बे के लिहाज से सवाल कर रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है तमाम भाइयों के लिए, तमाम दोस्तों के लिए, कि आप खुदारा पहले खुद आ जाएँ, अपनी बीवी बच्चों को लेकर ना आएँ, आप आ जाएँ। अगर कारोबार करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंडीशन को देखें, यहाँ पर रहें, यहाँ पर माहौल को देखें, समझें, उसके बाद सोचें कि यार अब ये काम मुझे करना है। अक्सर लोग आते हैं, कंपनी माफिया के हाथ चढ़ जाते हैं, टीआरसी कार्ड बना नहीं है, उससे पहले उनकी कंपनियाँ बना देते हैं। अब जब टीआरसी कार्ड ही तेरा नहीं बना तो कंपनियाँ बन गई जनाब। अब कंपनी बन गई, अब ठीक है भाई, आपका टैक्स तो शुरू हो गया, आप 1500, 1600, 1800 ले रहे हो तो हुकूमत को दे रहे हैं। करना क्या है? आप तो सोचा ही नहीं हमने,
پہلے سوچیں تو صحیح کہ کام یہ کرنا ہے مجھے. جب کام کر آپ کا بالکل مائنڈ ہو جائے یار میرے پاس 1 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے, اس سے میرا یہ کام چل سکتا ہے, تو پھر اچھے طریقے سے کوئی کمپنی بنائیں, ورک پرمنٹ نکلوائیں, اور اس کے بعد پھر آپ ایک دکان لیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں. رزق دینے والا میرا اللہ کی ذات ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میرا بندہ آپ کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں آپ کا گمان ہی نہیں, جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے آپ کو رزق دوں گا. تو اللہ کا قرآن سچا ہے, ٹھیک ہے. جب اللہ کا قرآن سچا ہے, ہمارا رب سچا ہے, تو پھر ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر بھروسہ کر کے بسم اللہ کریں, رزق دینے والا وہی ہے, وہی دیتا رہے گا. تو ویسے پاکستان میں بھی لوگ لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگاتے ہیں, نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اس میں فائدہ ہو, بعد کا نقصان بھی ہوتا ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے, یہ اللہ کے ساتھ. اچھا, یہاں پر آپ آج کل کیا کر رہے ہیں ذریعہ معاش کے حوالے سے؟ کیسے آپ لوگ گزارا کر رہے ہیں؟ کوئی جاب کر رہے ہیں, کوئی بزنس کر رہے ہیں, یا وہی آن لائن والا سسٹم جو آپ پہلے بتا رہے تھے پاکستان میں قرآن جی پڑھاتے ہیں, سیم وہی یہیں پر کر رہے ہیں آپ؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ چاہے جتنا بھی پیسہ میرے پاس ہو, مگر مجھے قرآن سے جڑائے رکھنا. قرآن پڑھانے میں مجھے جو مزہ آتا ہے, جو سکون آتا ہے, اس کے علاوہ میں کوئی کام نہ یا اللہ نہ کرنا چاہتا ہوں اور نہ کرنے کا ارادہ ہے. تو مجھے آن لائن جو قرآن پاک سے جوڑ رکھا ہے, میری زندگی کی آخری لمحات تک مجھے قرآن سے جوڑے رکھیں. قرآن کریم میں تجوید کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ, الحمدللہ پوری گارنٹی کے ساتھ بچوں کو پڑھاتا ہوں. اور یہاں بھی پڑھاتے ہیں استنبول میں؟ یہاں استنبول بھی. بس یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیٹ زبردست ہے, بنسبت پاکستان سے یہاں کا انٹرنیٹ بڑا سستا ہے. نہیں, یہاں پر آپ کسی کوئی سیپریٹ جگہ پہ پڑھاتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے آن لائن پڑھاتے ہیں؟ نہیں, میں بس وہی گھر میں آپ کا انٹرنیٹ لگ گیا, آپ وہی جو آپ کے اسٹوڈنٹ شاگرد جڑے ہوئے ہیں, تو اسی طریقے سے آپ آن لائن یہاں بھی بیٹھ کر وہاں بھی وہی بیٹھ کر. یہی تو اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی ہے کہ مجھے کوئی جاب کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آن لائن اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے دے رہا ہے اور بچوں کو یہاں سکول میں داخل. لیٹس سپوز کوئی یہاں فیملی ہے یا آؤٹ سائڈر یہاں سے کوئی باہر فیملی ہے, اس نے آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید آپ سے پڑھوانا ہے یا حفظ کروانا ہے, جو بھی معاملات ہے, تو آپ کتنا ان کو چارج کرتے ہیں ایک بچے کا قرآن جی پڑھانے کا؟ یہ اہم سوال ہے وقاص بھائی آپ کا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو قرآن پڑھانے کا ہدیہ مقرر کرے گویا کہ اس نے آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال دیے. ٹھیک ہے, قرآن پاک کے ہدیہ نہ والدین سے میں طے کرتا ہوں نہ میں خود طے کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ 1 ہفتہ 2 ہفتے دیکھ لیں بچوں کو کہ بچے مطمئن ہیں مجھ سے اور میں صحیح پڑھا رہا ہوں, آپ مطمئن ہیں. اس کے بعد جو ڈیسائیڈ کریں گے, جو آپ کہیں گے ہم دیں گے بسم اللہ کر کے. پتہ کہ میرا ایک ایمان ہے, یعنی کوئی فکس نہیں ہے؟ فکس نہیں ہے. میرا ایک ایمان ہے کہ اللہ نے میرا رزق اگر آپ کے ذریعے 10 روپے لکھا ہوا ہے نا, تو اگر میرے مائنڈ میں 30 روپے ہوگا مجھے 30 نہیں ملے گا. اللہ نے جو لکھا ہوا ہے 10 روپے, وہ آپ کے ذریعے 10 روپے ہی مجھ تک پہنچیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو یہ فکس میں نہیں رکھتا. تو قرآن پاک پڑھا رہا ہوں اور اس کا کوئی فکس نہیں ہے اور نہ ہم فکس رکھیں گے. تو جو بھی یہاں اگر فیملیز کو ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پر بچوں کو آج کل تو کورونا کی وجہ سے مدارس بند ہیں, تو یہاں بچوں کو اگر کسی کو آن لائن پڑھنا ہو, استنبول میں رہ رہا ہوں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, اگر یہاں بھی کسی کو پڑھنا ہو, بچوں کو قرآن پاک پڑھنا ہو, تو الحمدللہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, تو وہ اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ کریں, کیونکہ واٹس ایپ ہی پہ ہوگا. تو اس پہ اسکائپ کے اوپر پڑھاتا ہوں, زوم کے اوپر پڑھاتا ہوں. تو فیس جو بھی وہ بہتر سمجھیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. قرآن اچھا, ویسے یہ میرے لیے بھی بڑی ایک نئی چیز ہے. میں نے اب تک کسی کو ایسا دیکھا نہیں کہ آن لائن وہ قرآن مجید پڑھا رہے استنبول شہر کے اندر خاص طور پر. یہ مجھے بھی کافی اچھا لگا اور یہ نئی چیز ہے میرے لیے بھی. میں سمجھا شاید کوئی آپ جاب وغیرہ کر رہے ہیں ادھر. چلیں, یہ ایک اچھا ہے. یہ سننے والے جتنے بھی ہیں, اگر کسی کو کوئی انٹرسٹ ہے خود پڑھنے میں یا اپنے کسی رشتہ دار یا بچے کو پڑھانے میں, تو وہ. اور خواتین کے لیے وقاص بھائی میں یہ کہتا جاؤں کہ آن لائن جو ہے نا, خواتین اکثر جو بچوں کے مائیں ہوتی ہیں یا بڑی بڑی بچیاں ہوتی ہیں, وہ فیس ٹو فیس قاریوں سے نہیں پڑھتے, چاہے پاکستان میں ہوں. ایک تو پردہ, یہ قرآن پاک میں چاہے استاد ہی کیوں نہ ہو, پردہ بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. تو آن لائن پردے کا بہترین ذریعہ ہے.
اور خواتین میرے پاس ماشاءاللہ لندن کے 5 خواتین ہیں، بچوں کی مائیں وہ پڑھ رہی ہیں قرآن بہترین طریقے سے وہ پڑھ رہی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا. خواتین اکثر قرآن پاک غلط پڑھتی ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خواتینوں کے لیے ہمارے پاکستان میں مدارس نہیں ہیں، قاری اتنے نہیں ہیں، اور قاریوں کے سامنے وہ خواتین بچوں کے والدین بیٹھتی نہیں ہیں، بڑی بڑی بچیاں کو پڑھانا مناسب نہیں سمجھتی. تو میرا خواتین کے ساتھ پڑھانے کا یہ طریقہ کا جو اب پڑھ رہی ہیں میرے پاس جتنی ماشاءاللہ، میرا یہاں سے جب خواتین پڑھتی ہیں یا بڑی بچیاں پڑھتی ہیں تو میں اپنا ویڈیو آف رکھتا ہوں اور ادھر سے ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا ویڈیو آف رکھیں. وہ مجھے نہیں دیکھتی، میں ان کو نہیں دیکھتا. یہ ایک پردے کا بہترین ذریعہ اور قرآن پاک صحیح پڑھنے کا بہترین ذریعہ. یہاں سے میں پیج کھولتا ہوں، یہی پیج ان کے لیپ ٹاپ ہوگا، موبائل، آئی پیڈ پہ جاتا ہے، اور وہ وہاں سے ماشاءاللہ دیکھ دیکھ کر جو بھی غلطیاں ہیں، سب سے پہلے تو قرآن پاک اسٹارٹ کراتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ قرآن میں ان کی جینوئن غلطیاں کیا ہیں. اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ قرآن میں کور کرواتا ہوں، اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ان کو میں قاعدے سے اسٹارٹ کراتا ہوں کہ پھر جو چیز شروع سے پڑھیں گی پھر ان کو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی. یہ پردے کا بہترین ذریعہ آن لائن. اچھا، یورپ کنٹریز سے بھی لوگ آپ کے ساتھ کوئی اٹیچ ہیں پڑھانے میں بچوں کو آن لائن؟ جی جی وقاص بھائی الحمدللہ بھائیوں کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم واسطے میں اس ٹائم 5-6 ملکوں میں پڑھا رہا ہوں. کینیڈا میں پڑھا رہا ہوں، اٹلی میں پڑھا رہا ہوں، اور لندن میں پڑھا رہا ہوں، اور سویڈن میں پڑھا رہا ہوں، دبئی میں پڑھا رہا ہوں، سعودی عرب میں، اور کرونا کی وجہ سے پاکستان میں بھی. سعودی عرب میں بھی؟ وہاں تو سب کو نہیں آتا قرآن جی سعودی عرب کے اندر. یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بکم کہ اللہ وہاں عربی کے پاکستانی کی فیملی، پاکستانی فیملی ہیں. یہ بڑی چمبے کی بات ہے کہ وہاں وہ مدرسے بھی نہیں ڈال سکتے اپنے بچوں کو سعودی عرب کے اندر. تو بس یہ نا کہ جب آپ کوئی صحیح استاد آپ کو مل جاتا ہے جو صحیح معنوں میں پڑھانے والا، تو پھر لوگ وہاں مطمئن ہوتے ہیں. تو حالانکہ وہ اہل زبان ہے، اہل زبان ہے، اور وہ لوگوں کا خواہش ہوتا ہے کہ ہمارے بچے عربی پڑھیں، عربیوں کے پاس پڑھیں، ان کا لہجہ وہ سیکھ جائیں. ٹھیک ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کیونکہ میں محنت کرتا ہوں بچوں کو ٹائم کے حوالے سے. بچوں کو سمجھے کہ جس طرح میں پڑھاتا ہوں نا، بچے اکثر والدین کہتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب پڑھاتے تھے تو ہمارے بچے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے. آپ کا انتظار کرتے ہیں قاری صاحب کب آئے، وہ کال آپ کو ملاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں وہ ایسے بھی ہوتا ہے. فیس پہ پڑھے تو سنا جی وہ قاری صاحب جو ہم مارتے بہت ہیں، یہ تو ٹیچر ہے آن لائن ہے مارے گا کیسے سے آ جاتا ہے، کوئی جھڑک دیں گے، یہ بھی تو فیکٹر ہوگا نا. نہیں یہ اس آن لائن بھی آپ سختی کا آئے روز تو خبریں ہم ٹی وی میں سنتے ہیں جی وہ تشدد کا بچے کو مارا. آن لائن میں تو کوئی ٹینشن نہیں، بچے کو اتنی نہیں ہوتی. نہیں آن لائن بچے کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے میں جب پڑھانا شروع کرتا ہوں والدین کو کہتا ہوں آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. بچہ جب آن لائن پڑھ رہا ہے بند کر کے چلا جائے گا تو میں کس کو پکڑوں گا. والدین اس کے پیچھے سپورٹ ہے. جب والدین سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے بابا دیکھ رہے ہیں وہ مارے گا، ماما دیکھ رہی ہیں وہ مارے گا. بچہ اور اس ڈر کی وجہ سے صحیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ فوراً ماما آ جائیں گی. ویسے اگر وہ مسجد میں جائیں گے پڑھنے کے لیے تو ماما تو ساتھ نہیں ہے، بابا ساتھ تو نہیں ہے. مدرسے میں جائیں گے ماما بابا ساتھ تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں آن لائن میں ان کو اور ڈر ہے. تو یہ تمام چیزیں پھر وہ بچے کو اور ڈر ہوتا ہے، پھر اور اچھے طریقے سے پڑھتا ہے. ڈر اور میرا پڑھانے کا طریقہ دوستانہ ماحول ہوتا ہے. بچوں کو ایسے پیار سے پڑھاتا ہوں، اور جتنا ٹائم وہ بچے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں اتنے میں سبق پڑھ لوں. اچھا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2، کتنا ٹائم آپ رکھتے ہیں؟ جی وقاص بھائی مگر یہ ٹائم بچے کے اوپر، یا گروپ کی شکل میں پڑھاتے ہیں؟ نہیں میں ایک بچے کو پڑھاتا ہوں. اگر ٹائم کوئی اسپیسیفک آپ رکھتے ہیں؟ نہیں ٹائم بھی ایک میں نہیں رکھتا. ایک لوگوں کو یہ فائدہ ہے کہ میں ایک ٹائم نہیں رکھتا. والدین اگر بچہ کوئی بیزی ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. آدھے گھنٹے بعد واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دیتے ہیں کہ ہم آدھے گھنٹے کے بعد ہم آ جائیں گے، تو لہٰذا آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے بچوں کو پڑھے. میں نے کہا ٹھیک ہے اٹس اوکے، کیونکہ میرا کام ہے دن رات یہی. میں کوئی جاب کرنے تو نہیں جا رہا، کوئی کاروبار تو نہیں ہے. جب گھر میں ہوں تو میں 24 گھنٹے آن لائن ہوں، تو بچوں کو جب بھی آئیں گے والدین پڑھانے کے لیے تو میں موجود ہوتا ہوں. ایک تو فائدہ والدین کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹائم کا کوئی ایک ٹائم رکھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کسی ٹائم بھی بچے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کی کہ کتنا ٹائم دے رہے ہیں ایک بچے کو، اکثر جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ قاری حضرات ہوں یا کوئی بھی ہوں، ٹیچر حضرات ہوں، بچے کو پڑھائی جا رہے ہیں، رٹا لگائی جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. والدین بھی خوش ہوتے ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ 15 منٹ بھی سکون سے بالکل دھیان سے پڑھ رہا ہے تو وہ 15 منٹ 1 گھنٹے سے بہتر ہے. اس کو کچھ سمجھ تو آ رہا ہے نا.
اب اس کو آپ آدھا گھنٹہ دے دیں والدین کو خوش کرنے کے لیے, اور اس کو 1 گھنٹہ دے دیں والدین کو خوش کرنے کے لیے. قاری صاحب 1 گھنٹہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی 1 گھنٹہ دے رہے ہیں. بچے کو, وہ بچہ کبھی ہل رہا ہے, کبھی ادھر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے, بچے کا بالکل مائنڈ سیٹ ہے نہیں پڑھنے کا, تو اس کو 1 گھنٹے کا کیا فائدہ؟ تو وہ 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ جس سے بچہ خوش ہو کر پڑھے گا, وہ جو اس کو سمجھ میں آئے گا, اس کو مزہ آئے گا, تو بچہ بھی اس کو کنٹینیو رکھے گا, اس کو پریشانی نہیں ہوگی, اور استاد کو بھی اور والدین کو بھی. تو یہ تمام چیزیں, اور ہماری ایک ایز اے مسلمان والدین کی بھی, ہماری سب کی ایک ذمہ داری ہے. اگر ہم قرآن پڑھائیں تو تمام لوگوں کو جو مجھے دیکھیں گے آپ کے توسط سے, تو اگر قرآن جو لوگ پڑھا رہے ہیں, یار تمہیں والدین نہیں دیکھتے, کوئی بھی نہیں دیکھتا, تو اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے, وہ تو دیکھ رہے ہیں نا آپ کو. آپ اس کی کتاب کو پڑھا رہے ہیں, تو آپ اپنی ذمہ داری کو پوری کریں, اچھے طریقے سے ذمہ داری کو پوری کریں, اور اللہ کو راضی کریں, قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھائیں, اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں. لے جی, ویڈیو بھی کافی اب لمبی ہو رہی ہے, اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. اور اس میں آخر میں آپ کے بارے میں وقاص بھائی آپ کی بات کر رہا ہوں, آخر میں یہ کہوں گا کہ وقاص بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ صرف اپنے اس لوگوں کو بڑھانے کے لیے پیسے کی لالچ یا کچھ اور یوٹیوب وغیرہ بناتے ہیں, اور ادھر کی باتیں ڈال دیتے ہیں. مگر وقاص بھائی میں یہاں پر موجود ہوں, اس کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں, جب مثال کہ یہاں اس ایریے میں بیٹھا ہوا ہے, آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں, اس ایریے کی تمام جانکاری دیکھنے کے بعد پھر بتاتا ہے کہ یار اس ایریے میں یہ چیز ہے. اسی طریقے سے استنبول میں اور ترکی کے بارے میں جو معلومات وقاص بھائی دیتے ہیں, وہ تمام پہلے دیکھتے ہیں, تمام معلومات لیتے ہیں. اگر اس کے اپنے معلومات 4, 5, 10 لوگوں سے معلومات لینے کے بعد پھر اپنے معلومات کو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو یہاں آنا ہو TRC کارڈ کے حوالے سے, کمپنی کے حوالے سے, یا کوئی اور معاملات ہوں, تو ماشاءاللہ بہت ایماندار ہیں. جسٹ انفارمیشن, میں کام نہیں یہ کرتا, نہ کوئی میں ایجنٹ ہوں جی. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں, اور یہ کہ آپ آئیں اس کے ذریعے, اور جو بھی اپنے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی ہیلپ کرے گا, اور بہت اچھے انسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو میں تمام مطمئن ہوا, تو پھر میں نے کہا یار آپ کے بارے میں جو میں نے دیکھا ہے, سنا ہے, وہ تمام چیزیں میں نے کہا آپ کے بارے میں بیان کر لوں. تو اس کا بہت بہت شکریہ ان کا ٹائم دینے کا. نہیں, آپ کا بھی شکریہ. اصل میں کافی ٹائم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی, بس ویسے رینڈملی واٹس ایپ کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی. جی جی. تو مجھے بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پر یہ اس طرح پڑھا رہے ہیں آن لائن. باقی یہ کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوگی یا ان سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہوگا, تو آپ لوگ کمنٹس سیکشن میں جا کے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں ان کا نمبر جو ہے وہاں پر شیئر بھی کر دوں گا, آپ لوگ ڈائریکٹ ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ فیملیز جو اپنے بچوں کو سیریس ہیں قرآن مجید پڑھانے میں. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں, تاکہ میری آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ تک جو ہے وہ پہنچ سکیں.